یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ٹھیک ہے کہ آیا مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایمان والو قوا انفسکم اپنے آپ کو بھی بچاؤ واہلیکم نارا اور اپنے اہل کو بھی اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اب حضرت جی ہمارا حال تو جو ہے سو ہے. اب ذرا سنیے اللہ. یہ جناب سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ کی خدمت میں آپ کی نوکری میں ایک سفر پہ تھا تو میں نے کچھ دیکھا. اس میں سے ایک فرماتے ہیں راستے میں نا مجھے پیاس لگ گئی تو پانی نہیں تھا کہیں. تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں عرض کی اللہ کے رسول پیاس لگی ہے اور پانی نہیں. تو جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عقیل اس پہاڑ سے جا کر کہو کہ مجھے پانی پلا اگر تجھ میں پانی ہے. سوال سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہلے علم تھا کہ پانی نہیں ہے. وہ ایک تربیت ہونی تھی, وہ بات ہم تک آگے آنی تھی. کیا کہنے ہیں, واہ واہ. جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے پہاڑ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک جو ہے نا وہ سنایا. کہتے ابھی فرمان مبارک مکمل بھی نہیں ہوا تھا, پہاڑ بول اٹھا. وہ کہتا ہے عقیل اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور ساتھ جا کے عرض کرنا کہ جب سے یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے نا اس کو بھڑکانے کے لیے, اس کو زیادہ کرنے کے لیے بطور ایندھن انسان اور پتھر استعمال کیے جائیں گے. صحیح. تو میں اس خوف سے کہ ان پتھروں میں جن کو جہنم میں بطور ایندھن یوز کیا جائے گا کہیں ان پتھروں میں ان پہاڑوں میں میں بھی شامل نہ کر دیا جاؤں. میں اتنا رویا ہوں کہ رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ اکثر وہ میں بھی پہلے کہتا رہا ہوں جی اس کا دل تو پتھر جیسا سخت ہے, لیکن جب میں نے یہ پڑھا نا جب قرآن پاک اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا میں کہتا ہوں نہیں بھائی ادھر تو پتھر بھی روتے ہیں ادھر. اللہ. اور انہوں نے کہتا کچھ پہاڑ کچھ پتھر اتنا روتے ہیں کہ پانی نکلتا ہے. پھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کچھ اتنا روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں. وہ جاتے ہیں نا ہم بھی ادھر یہ ناران کاغان یہ کلام تو ادھر ہم بڑا دیکھ کے وہ جو ہے نا وہ وہاں پکس بنتی ہیں جناب کہ وہ دیکھو جی وہ پہاڑ سے وہ پانی نکل رہا ہے کیا خوبصورت منظر ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ خوبصورت منظر نہیں ہے, وہ تو رب کے خوف سے رو رہا ہے. اللہ. ہاں قرآن ہے جی سورہ بقرہ ہے. کچھ اتنا روتے ہیں کہ پانی نکلتا ہے اور کچھ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کچھ اتنا روتے ہیں کہ نہریں نکل پڑتی ہیں. اللہ. ہم اس منظر کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ رب کے خوف سے رو رہے ہیں کہ کہیں وہ پہاڑ وہ پتھر جن کو جہنم میں بطور ایندھن یوز کیا جائے گا کہیں. اب دیکھ لیں جیسے احد شریف ہے, احد شریف نے تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی ہے تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ احد شریف کو حضرت جنت میں شامل کیا جائے گا. جنتی پہاڑ ہے, جنتی پہاڑ ہے. تو باقی ماؤنٹ ایورسٹ ہے بڑا بلند ہے, رب جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. ریزن کیا بنی محبت رسول. حضرت وہ احد شریف کو اگر بلندی کے حوالے سے دیکھا جائے تو احد شریف کی بلندی اتنی زیادہ نہیں بلکہ حضرت ہماری یہ جو مری ہے یہ 7,000 ہیں اسے کچھ تو, لیکن کیا ہے ان سب کا کوئی پتہ نہیں اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. لیکن کیا ہے کہ وہ شریف جنت میں جائے گا. لیکن اگر اب دوسری طرف دیکھیں تو پہاڑ تو رو رہے ہیں اس خوف سے کہ کہیں ہمیں جو ہے نا جہنم میں شامل نہ کیا جائے. لیکن ادھر نہ حضرت اپنی پرواہ ہے نہ حضرت اپنے بچوں کی پرواہ. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. فکر نہیں حضرت. پہاڑ رو رہے ہیں حضرت. جناب عقیل کہتے ہیں وہ پہاڑ کہتا ہے کہ میں اتنا رویا ہوں کہ رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو چکا ہے. میں اتنا رو چکا ہوں. اللہ کی رسول کی بارگاہ میں جا کے میری طرف سے عرضی پیش کرنا کہ پانی نہیں رہا مجھ میں کوئی. تو حضرت ہمیں تو پھر کتنا رونا چاہیے ہمیں حضرت. اللہ. ادھر غیبت بھی ہے, حسد بھی ہے, کینہ بھی ہے, بغض بھی ہے, تکبر بھی ہے. تو نہ حضرت قرآن کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی بچنا ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے, اپنے اہل کو بھی بچانا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا